ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਾਤ इनको ਵਿੱਚ चंद मसाइल समझो। पहला सवाल साढ़े को आया है जी, पूछने वाला पूछता है कि आखिर जी उलमा इकराम और मुफ्तियान इस मसले के बारे में कि अगर मस्जिद महल्ले दी होवे और इमाम भी मुकर्रर होवे, जमात नाल 5 नमाज़ां भी उत्थे बकायदा होंदियां होन ते इहदी मस्जिद या ऐसे महल्ले दी मस्जिद विच एक जमात तो बाद दूसरी जमात कराने दा शरई हुक्म के है? जी इस सवाल का जवाब है कि जिस मस्जिद विच महल्ले दी मस्जिद विच या किसी भी मस्जिद विच इमाम मुअज्जिन मुकर्रर है, नमाज के औकात मुकर्रर बकायदा जमात हो रही है, तो फिक़ह हनफी के तहत उत्थे एक जमात होने तो बाद दूसरी जमात कराना मकरूह तहरीमी है, बिल्कुल जायज़ नहीं। तो लिहाजा ऐसी मस्जिद विच जो है वो नमाज की दूसरी जमात नहीं करानी चाहिए। अगर किसी हवाला चाहिए होवे तो शामी में जिल्द 1 सफ़ा 552 थे और इस तरह सफ़ा 135 भी, और मबसूद सरखसी एक किताब है उसमें भी जिल्द 1 और सफ़ा 135 थे मौजूद है। बाकी किताबों में हवाला जात भी मौजूद हैं। तो इस वास्ते ऐसी मस्जिद में जो है दूसरी जमात नहीं करानी चाहिए, शरई तौर पर जायज़ नहीं। अगला सवाल है, पूछते हैं जी कि क्या अक्सर उलमा इकराम इस मसले के बारे में कि अगर कोई कब्र टह जुड़े तो उसे दोबारा बनाने का हुक्म किए? याद रखो जी, अगर कोई कब्र वगैरह गिरी दी होवे, टठी दी होवे तो उसे दोबारा बनाने की शरीयत विच इजाजत मौजूद है। तहतावी एक किताब है फिक़ह दी, बकायदा उसके अंदर इसका हवाला भी मौजूद है कि जब खराब हो जाए तो उसकी मिट्टी वगैरह सीधा करना, उसे दोबारा कायम कर देना, शरीय तौर पर कोई हर्ज नहीं। अगला सवाल है जी कि क्या एक बंदा चोरी के कपड़े बेचता है तो क्यों उसको कपड़े किनना जायज़ है या नाजायज़ है? जी याद रखो जी, चोरी का माल किनना बेचना दो ही गल्लां जिहड़ियां वो हराम है, जायज़ नहीं है। इसका किनना देना दो ही तरह, यानी इसका कारोबार ही शरीय तौर पर जायज़ नहीं है, बल्कि इसा उसके असल मालिक तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। तो लिहाजा ऐसा कपड़ा नहीं किनना चाहिए, इस तो बचना चाहिए। अगला सवाल है जी कि क्या अक्सर मुफ्तियान इकराम इस मसले के बारे में कि मेरी भैन हुआ उसके शोर आज तो तकरीबन 7 साल पहले उन्होंने शादी की 4 महीने बाद उन्हें अपनी शादी के 4 महीने बाद टेलीफोन के जरिए मेरी भैन का तलाक भेजिए कि उस पर लिखा गया है कि मेरी तरफों तुझा तलाक है और तू मेरी तरफों फारग है, तो हुण तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। अब उस तो बाद आते जी जिंदगी वाले की तरफा किसी किस्म का कोई राबता नहीं किया गया और साडा मुतालबा यह है कि तहरीरी तलाकनामा जारी करो ताकि लड़की का दूसरी जगह असी को निकाह करा सका। तो इस उत्ते वो लोग राजी नहीं है, मुनकर है और आखते इनके असा तलाक नहीं दी जब ते लड़की का बयान है कि उस अल्फाज में आखिर और बाकायदा तलाक दी है, तो हुण इसकी वजाहत फरमा के तुसी ऐसा मसला दसो। अच्छा जी, याद रखो जी, कोई भी मुफ्ती है किसी जगह पे भी है, सवाल का जवाब देने वाला आलम दीन है या मुफ्ती है, तो वो इल्म गैब नहीं रखता। उसा पिछे के मामलात होए उस चीज़ की कोई खबर नहीं होती, गैब का खबर अल्लाह को है और असी सवाल का जवाब देने हैं सवाल के मुताबिक। जो चीज़ सवाल में लिखी है उसके मुताबिक ही असी जवाब देने हैं। लिखने वाला सवाल पूछने वाला झूठ बोल रहा है, गलत बयानी तो काम कर रहा है, इससे असी जिम्मेदार नहीं है शरई तौर पर और अल्लाह के कानून भी साड़ी कोई पकड़ नहीं। असी जिहड़ा लिख के भेजा उसके मुताबिक तुसां जवाब देने हैं तलाक के मामले में। तो याद रखो तलाक दियां 2 किस्मान, एक होंदा साफ वाजे तलाक, मैं तुझा तलाक दी या मैं तुझा तलाक देना, तुझा मैं तलाक चाह दी है तू फारग है, हाँ जी, एक ते। और एक ये होंदा है कि इशारा नाल किनाया नाल जंजूसी आखने है कि इशारा में आखे सो तो एक इशारा नाल जी तलाक वाजे साफ सुथरी, उसमें तो नीयत का होना कोई जरूरी नहीं, वो तो लफ्ज आखसी तो तलाक हो भी सी। लिहाजा जो दुई तलाक इशारे में तलाक देना उस वक्त जो है वो शोर का नीयत का होना भी जरूरी है, उसका नीयत के बारे में पूछे भी सी। तलाक सरी तो बाद तलाक रजी है, जिस तलाक रजी से आते शोर और रुजू का हक हासिल होता है। मिसाल तौर पर किसी जने अपनी रना तलाक चाह दी है और एक गल आखी कि मैं तुझा तलाक दी, तुझा मैं तलाक देना, एक तलाक दी,
اس تو بعد اس تے 3 مواریاں یعنی 3 بیماریاں مہینے دیاں جڑیاں ہر عورت آندیاں وہ گزرنے تو بعد ٹھیک ہے اس تے دوران اگر اس نہ رجوع کر کے اندر یعنی اس آختا ہے تو میری بیوی ہے میں تیرا شوہر ہاں یا میاں بیوی والے تعلقات اپنے کام کر کے اندر یا 2 بندے بہتر طریقہ ہے کہ 2 بندے بال کے آکے جی کہ میں رجوع کیتا طلاق تو اس کی بیوی رہسی نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن طلاقہ اس کو 2 ہی رہ بھی سن اس آسن طلاق رجی بہرحال جڑی صورت اتنے لکھی دی ہے کہ پہلی صورت جڑی ہے 2 بار طلاق رجی دے الفاظ استعمال کیتے ہیں اور تیسری بات جو ہے اس طلاق کنائی نہیں اشارہ والی طلاق دا لفظ استعمال کیتا ہے اور اتنے اصول فقہ دا ہے شریعت دا کہ طلاق بائن جڑی ہے وہ طلاق رجی نال مل کے جڑی ہے وہ واقع ہو ویندی ہے لہٰذا اس عورت تے جڑا سوال پوچھے اس کے مطابق 3 طلاقاں واقع ہو چکی ہیں اس کا اس شوہر نال کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا اور یہ عورت اس اپنے شوہر واسطے بالکل حرام ہو چکی ہے بالکل حرام ہو چکی ہے انہاں دا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا ہاں اگر وہ عورت آگے کرے نکاح کر دیے اور وہ شوہر مر ویندا ہے یا کرے طلاق چاہ دیندا ہے تو پھر اس کی عدت پورے کرنے کے بعد پہلے شوہر واسطے حلال ہو سکتی ہے لیکن اور کوئی راستہ اس واسطے نہیں لہذا نہ چاہیے کہ اللہ وہاں حاضر ناظر رکھ کے اپنی زندگی بھی برباد نہ کرو نہ آخرت بھی برباد نہ کرو تو یہ حضرات سچی گل تے آؤ باقی صورت جی لکھی دی ہے اس کے مطابق طرح یہ طلاقاں ہو چکی ہیں اگلا سوال ہے جی کہ کچھ لوگ آن لائن آج کل موبائلوں تے گیماں کھیڈ دیں اور پھر اتوں پیسے بھی کما دیں کچھ ہار ویندن کچھ جت ویندن اس کے بارے میں تو یاد رکھو جی کوئی بھی موبائل والی آن لائن جڑیاں گیماں کھیڑیاں ویندن اس میں غلط تصویراں بھی ہوندیاں اور ساز بھی ہوندا ہے اور بھی بڑے بے حیائی دیاں چیزاں ہوندیاں لہذا اس واسطے ناجائز ہے باقی کوئی خاص صورت جی تساں دے ذہن وچ اس دی مکمل تفصیل اساں دسو تو اسی اس کے مطابق ہی تساں جواب دے سکتے ہیں اچھا جی آفتن جی کہ پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلے کے بارے میں کہ ایک کڑیاں دا مدرسہ ہے اتنے کڑیاں آ کے پڑھ دیاں تو انہوں نے ایک استانی ہے اور وہ کڑیاں کو یعنی پڑھنے والیاں کو ماہنامہ پیسے منگ دیے لیکن اس استانی کا آخنا ہے کہ جب مدرسے کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس فنڈ تو جڑا فنڈ ہوتا ہے اس کو پورا کر دیے اور بعض کڑیاں یعنی بچیاں کے والدین آختے ہیں کہ اس فنڈ تو ہی چاہ کے نہ کر آیا اس ساڑی باجی جڑی ہے استانی ہے اس کا فنڈ تو تنخواہ کے نہ جائز ہے نجائز ہے بھائی اگر ویسے ہی مدرسے کا اصول ہے کہ اس میں فنڈ پیا ہوا ہے لوگ آ کے تعاون کر دیں کوئی ویسے ہی عام نفلی صدقہ کرتا ہے تو وہ فنڈ پیا ہے تو اس میں تو گن سکتی ہے باقاعدہ صورت مدرسے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے اس کی تنخواہ مقرر کروں تو ہر مہینے دیوں اگر وہ خود ہی صاحب انتظام ہے تو پھر بھی چند باثر خواتین پڑھی لکھی سمجھدار یا کسی عالم دین 2-4 کو بٹھا کر اپنی تنخواہ مقرر کروا لے یا مدرسے کی انتظامیہ تو مقرر کروا لے تو اس فنڈ بھی جو کرنا جائز ہے لیکن ایک گل یاد رکھے اس فنڈ بھی زکوٰۃ عشر فدیہ نظر انہاں چیزاں دا پیسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ زکوٰۃ ہو گیا عشر ہو گیا فدیہ ہو گیا اس کی رقم بطور تنخواہ دینا جائز نہیں کیونکہ زکوٰۃ کی رقم دا کسی غریب فقیرہ بغیر کسی عوض تو مستحق بڑھانا ضروری ہے اور استانی جڑی ہے وہ جڑی تنخواہ کندی ہے پورے مہینے دی وہ اپنے کم دے بدلے وچ کندی ہے تو لہٰذا زکوٰۃ والے پیسے اس کا تنخواہ وچ نہیں دے سکتے اور نہ ہی فنڈ تو تنخواہ دی صورت وچ وہ پیسے کن سکتی ہے اچھا جی بعض مدرسے والے اور بعض مدارس میں بعض مدرسے میں اور باہر گھراں وچ پڑھانے والے اچا بہندن اور بچے قید قرآن پاک ان کے تھلے زمینہ دے بہندن اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تے اگر قرآن دی تعلیم دے رہا سامنے بچے کو قرآن پکڑے دیں بچے زمین تے بہندن تے استاد اور کرسی تے نہیں بہنا چاہیے قرآن دی بے ادبی آندی ہے اس وقت یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں غلط ہے بے ادبی ایسا نہیں کرنا چاہیے اسا بھی تلے کوئی آپڑا کوئی کپڑا چادر مسلح کوئی گدی وغیرہ بنا کے تے زمین تے بیٹھنا چاہیے ہاں جی ایک سوال تے یہ آیا تھا جی کہ زید مثال لکھی دی اسی کہ زید ایک ڈاکٹر ہے اور دوائی کا کام کرتا ہے تو کسی مریض کو دوائی وہ رکھ کے تجویز کرتا ہے اور وہ دوائی جی اس لکھ کے دیتی ہے اسا وہ زید دے اپنے سٹور تو ہی دینا ہے پر بعض اوقات 1-2 دوائیاں ایدیاں ہوندیاں جڑا مریض دے بارے میں اسا آختا ہے کہ یہ 3 دوائیاں استعمال کر 2 تے تو کن کھاڑ تے 3 تو میں آن کے دیسا وہ باہروں بازاراں میں جو سٹوراں تو دوائی کن ہے
تے اب ہوں خود مریض بن کے کہنے تے 300 دی اور ڈاکٹر صاحب جدو کہن کے آدھے تے وہ آ کے مریض 400 دی دیں تے اس تشریح حکم کے دیکھو جی ڈاکٹر صاحب دا اس طرح یہ خرید و فروخت والا معاملہ کرنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر خود بذات جو دوائی خرید کے آن دے اس پہ جو اپنا نفع کما سکتے ہیں، اس پہ شرن کوئی حرج نہیں۔ مریض اگر نہیں چاہتا ڈاکٹر صاحب نفع دینا تو ان کے بذات تو خود خرید کے کوئی فرق تھوڑا یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں کرنی ہے۔ اچھا جی اگلا سوال ہے کہ ایک امام صاحب دی غیر موجودگی بچ مسجد دا مؤذن جڑا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ لوگ آختے ہیں کہ لٹرینہ صاف کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے تے اسا نماز نہیں پڑھانی چاہیے، مقتدیاں وہاں کسی اور امام آگے کرنا چاہیے تے مفتی صاحب اس بارے بھی رہنمائی فرماؤ۔ بھائی یاد رکھو آج کل اکثر مسجداں وچ مؤذنین علماء ہوندے ہیں، بچارے کوئی جگہ نہیں ملتی تو کوئی بھی اپنے دین دی خاطر یعنی اپنے دین بچان واسطے مؤذنی دا شعبہ اختیار کر کے ہے، اگر وہ بیت الخلاء صاف کر رہے، مسجد صفائی کر رہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تسی اسا امامت کا حقدار نہ سمجھو۔ مسئلہ ہے کہ قرآن و حدیث جاننے والا ہوئے، اگر وہ قرآن و حدیث تسا سارے کو زیادہ جان دے اور مسجد دی بامر مجبوری وہ کر رہا ہے، بیت الخلاء صفائی کر رہا ہے یا مسجد صفائی کرتا ہے تو کوئی گل نہیں، اسا تسی امام بڑھا سکتے ہو، اور تسا بھی اگر اس تو افضل کوئی بھی نہیں تو پھر وہی افضل ہے، اسے امامت دستے آگے کرو۔ باقی یہ ایسا لوگ آپ بھی کوئی غیرت کرنی چاہیے کہ اسی جو ہے اپنی مسجدوں میں مؤذنین یہ نہ رکھا کہ علماء ہون اور پھر نماز ٹائم تے اسی انہیں گل آکھا تسی لٹرینہ صاف کر دے لہٰذا تسا بچے اسی نماز نہ پڑھ دے تے وہ لٹرین صاف کر کے بھائی مقام اور مرتبے دے لحاظ نہ تسا کو وہ چاہیے، وہ تا اللہ دینا بڑا مقام ہے، اس لیے مؤذنین کوئی عام آدمی رکھ کے نو لٹرینہ صاف کروا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔